السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی الحمدللہ۔ تو چلیے اللہ کے بابرکت نام سے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الحمدللہ ہمارا مخارج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم صفات کا بیان سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کلاس میں صفات کی اہمیت، صفات کی لغوی معنی اور اصطلاحی معنی جانیں گے۔ سب سے پہلے صفات کی اہمیت جانتے ہیں، کیونکہ جو بھی کام ہم سٹارٹ کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج ہم صفات کی اہمیت پڑھیں گے۔ کیا ہے صفات کی اہمیت؟ کہ جس طرح بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر صفات کے حرف کامل ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کیا پڑھا کہ جس طرح بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی کہ اگر مخرج کے ساتھ سے آپ حرف ادا نہیں کریں گے تو حرف ادا ہی نہیں ہوگا، لیکن اسی طرح اگر بغیر صفات کے اگر حرف ادا کریں گے تو حرف کامل ادا نہیں ہوگا، مکمل طور پر ادا نہیں ہوگا۔ اور جس طرح حروف کے مخارج الگ الگ ہیں، اسی طرح ہر حرف میں پائی جانے والی جو صفات ہیں وہ بھی جدا جدا ہیں، الگ الگ ہیں۔ یعنی ہر حرف میں جو ہے وہ الگ الگ صفات پائی جاتی ہیں، جدا جدا صفات پائی جاتی ہیں۔ صفات کے ساتھ حرف کو ادا کرنے سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا جدا ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہی مخرج سے نکلنے والے کئی حروف ہوتے ہیں، یعنی ایک مخرج سے 3 حروف نکل رہے ہیں، تو وہ آپس میں جدا جدا کیسے ہوں گے؟ صفات کی وجہ سے الگ الگ ہوں گے۔ ان میں صفات الگ ہوتی ہیں، ڈیفرنس ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے جدا جدا الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ مخرج ان کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے جو جدا ہوتے ہیں، ممتاز ہوتے ہیں، وہ صفات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور یہی صفات کی اہمیت ہے۔ یعنی صفات کی اہمیت یہ بھی ہے کہ صفات کے ذریعے ہی حروف کی صحیح ادائیگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ عربی زبان کی یہی خوبی ہے جو کسی دوسری زبانوں میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی۔ اب ہم صفات کے لغوی معنی جانتے ہیں۔ صفات صفت کی جمع ہے۔ صفت کے لغوی معنی حالت اور کیفیت، یا صفت کے لغوی معنی کسی شے کے ساتھ قائم ہو، جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو۔ یعنی صفت کے لغوی معنی جو کسی شے کے ساتھ قائم ہو۔ ما قام بشیء۔ اب صفات کے اصطلاحی معنی جانتے ہیں، یعنی اصطلاح تجوید میں صفات کے کیا معنی ہے۔ اصطلاح تجوید میں صفت حرف کی اس حالت اور کیفیت کو کہتے ہیں جس سے ایک ہی مخرج کے کئی حروف آپس میں جدا جدا ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح کہ ایک مخرج سے کئی حروف نکلتے ہیں، لیکن وہ الگ الگ کیسے ہوتے ہیں؟ صفات کی وجہ سے۔ مثلاً حرف کا پر اور باریک ہونا، آواز کا پست اور بلند ہونا، قوی اور ضعیف ہونا، نرم یا سخت ہونا وغیرہ۔ جیسے صاد اور سین۔ صاد اور سین ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی یہ 2 حروف ہیں، ان کا مخرج ایک ہی ہے، مگر صاد صفت استعالہ اور اطباق کی وجہ سے پر، اور سین صفت استفعال اور انفتاح کی وجہ سے باریک پڑا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک ہی مخرج سے نکلتے کئی حروف ہیں، ایک مخرج سے یعنی 3 حروف نکل رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے کس وجہ سے جدا ہوتے ہیں؟ وہ
صفات کی وجہ سے جدا جدا ہو جاتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اب صفات کی قسمیں جانتے ہیں کہ صفات کی قسمیں کتنی ہیں۔ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ لازمی صفات، یعنی ہر حال میں کی جانے والی صفات، لازمی، کمپلسری۔ عارضہ یعنی ٹیمپرری۔ صفات لازمہ کی تعریف کیا ہے کہ حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہوں اور ان کے بغیر حرف ادا نہ ہو سکے یا حرف ناقص ادا ہو۔ یعنی ہم نے کیا پڑھا کہ حرف کی وہ صفات جو حرف کے لیے ہر وقت ضروری ہو، لازمی ہو اور ان کے بغیر حرف ادا نہ ہو سکے یا حرف ناقص ادا ہو۔ مثلا غ میں صفت استعالہ اور اتباق نہ ادا کی جائے تو حرف غ ادا ہی نہیں ہوگا۔ حرف کو صفات لازمہ کے ساتھ ادا نہ کرنے سے لحن جلی واقع ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم عربی کے جو 29 حروف ہیں ان میں اگر ہم ان کو صفات لازمہ کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ قرآن پاک میں لحن جلی کریں گے، جو کہ نمایاں غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے اور حرام درجے کی غلطی ہے۔ تو کتنا ضروری ہے صفات کو سمجھنا، جاننا کتنا ضروری ہے۔ صفات عارضہ یعنی وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی موجود ہو اور کبھی نہ ہو، یعنی وہ صفات جو حرف کے لیے کبھی ہوں اور کبھی نہ ہوں، ان کے ادا نہ کرنے سے حرف ادا ہو جاتا ہے لیکن حرف کی تحسین باقی نہیں رہتی، حرف کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ یعنی صفات عارضہ حرف کے لیے کبھی ہوں کبھی نہ ہوں اور اس سے ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو اگر ادا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ حرف تو ادا ہو جائے گا لیکن حرف کی جو خوبصورتی ہوگی، جو تحسین ہوگی وہ باقی نہیں رہے گی۔ مثلا را مفتوحہ کو باریک پڑھنا، جیسے را کے اوپر اگر زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس را کو ہم نے باریک پڑھ لیا تو ہم کیا کریں گے؟ لحن خفی کریں گے۔ اور صفات عارضہ کو اگر ادا نہ کیا جائے تو قرآن پاک میں آپ لحن خفی کریں گے، اور لحن خفی معمولی غلطی ہے لیکن اس کو معمولی سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اور یہ صفات 8 حروف میں پائی جاتی ہیں۔ نیکسٹ کلاسز میں انشاءاللہ ہم یہ ساری صفات پڑھیں گے۔ صفات لازمہ اور عارضہ میں فرق جانتے ہیں کہ صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں۔ صفات لازمہ کیا ہے کہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ یعنی صفات لازمہ کے بغیر حرف ادا ہی نہیں ہوتا اور صفات عارضہ کے بغیر حرف ادا تو ہو جاتا ہے لیکن حرف کی خوبصورتی اور تحسین باقی نہیں رہتی۔ صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہے، صفات عارضہ چند حروف میں پائی جاتی ہے۔ یعنی صفات لازمہ جو ہے عربی کے جو 29 حروف ہیں تمام حروف میں پائی جاتی ہے اور صفات عارضہ جو ہے وہ چند حروف میں پائی جاتی ہے۔ صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لحن جلی اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یعنی صفات لازمہ اگر حرف کو آپ صفات لازمہ کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو آپ قرآن پاک میں لحن جلی کریں گے۔ اگر صفات
عارضہ کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو آپ لخنی خفی کریں گے۔ صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ آج کی کلاس کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔